پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم نے بزم دعوت القرآن کی طرف سے احکام شریعت کورس سیکھنے کا آغاز کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی التجا ہے ہمیں اس کورس کو سیکھنے اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، علم کو حاصل کرنا اور حاصل کر کے اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ اس کورس کا آغاز بسم اللہ سے کیا گیا۔ بسم اللہ سے آغاز کرنا یہ مسلمانوں کا شیوہ بھی ہے، اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ مسلم اپنے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فهو اخطأ و ابتر۔ ہر ذی شان کام، ہر اچھا کام جس کا آغاز، جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ کام ادھورا ہوتا ہے، دم بریدہ، ناقص یعنی نامکمل ہوتا ہے، اور وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے اور وہ بابرکت ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور حدیث سے مبارکہ ہو ہر اچھا کام، ذی شان کام ہو، اس کی ابتدا میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی موافقت بھی ہے بسم اللہ سے آغاز کرنا، حدیث رسول پر بھی عمل کرنا ہے کہ کل امر ذی بال، ہر ذی شان، ہر اچھا کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے۔ اور اسی طرح سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، گزرے ہوئے جو بزرگ ہیں ان کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ لکھنے میں، پڑھنے میں، اپنی کتاب ہو یا اپنا کام ہو، اس کے آغاز میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح مشرکین کی بھی مخالفت ہے۔ مشرکین کفار جو اپنے کام کا آغاز اپنے بتوں کے نام سے کیا کرتے تھے، اور مسلم جو ہے اپنے کام کا آغاز اپنے حقیقی معبود الہ کے نام سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں یہ بسم اللہ ہے۔ جو چیز کثیر الاستعمال ہو، زیادہ استعمال ہو، وہ ہلکا پھلکا ہونے کا تقاضا کرتی ہے، اس میں آسانی ہو، دشواری نہ ہو، آسانی کے ساتھ وہ زبان پہ ادا ہو جائے۔ کثرت استعمال کی وجہ سے حمزے کو گرا دیا، بسم اللہ پڑھنے کی بجائے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ با کے آگے آپ دیکھتے ہیں کہ با کے اوپر جو ہے اس کی تنا، اس کی ڈنڈی جو ہے وہ تھوڑی کھینچتے ہیں، اس بات پر دلالت ہے کہ یہاں الف ہے، بسم اللہ۔ جی، بسم اللہ کے اندر اللہ کا ذاتی نام ہے، لفظ اللہ، اور اللہ کے ذاتی نام میں جتنے حروف ہیں وہ بامعنی ہیں۔ اگر یہ حروف کم کریں پھر بھی معنی برقرار رہتا ہے۔ اب لفظ اللہ ہے، الف کو ہٹا دیا، یہ للہ بن گیا، تو للہ معنی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اسی طرح اگر
لام کو ہٹا دیں پہلے لام کو تو یہ لہو بن جائے گا۔ لہو کا معنی بھی برقرار ہے، لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اگر دوسرے لام کو بھی ہٹا دیں تو ہو بن جاتا ہے، ہو کا معنی بھی وہی ذات۔ تو لفظ اللہ کی یہ خاصیت ہے، اس کے جتنے حروف ہیں وہ بامعنی ہیں۔ اگر حروف کم بھی کرتے جائیں تو معنی جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، معنی کے اندر کوئی بگاڑ نہیں آتا۔ اس کے علاوہ باقی کتنے کلمات ہیں ان کے حروف اگر کم کر دیں تو معنی میں بگاڑ ہو جاتا ہے، معنی صحیح نہیں ہوتا۔ لیکن لفظ اللہ کی یہ خاصیت ہے، اگر حروف کم بھی کرتے جائیں پھر بھی معنی اس کا کیا ہے، برقرار ہے۔ تو بسم اللہ کے اندر لفظ اللہ بھی ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کی دو صفتیں الرحمن اور الرحیم وہ بھی بسم اللہ کے اندر ہیں۔ الرحمن وہ رحمان سب کے لیے ہے، دنیا میں جو اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے سب کے لیے رحمان ہے، سب کو روزی دیتا ہے، سب کی حفاظت فرماتا ہے، جی سب کا وہ نگہبان ہے۔ الرحمن یعنی سب کے لیے وہ رحمان ہے، سب کے لیے اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے۔ اور اسی طرح الرحیم اس کا معنی بھی رحم فرمانے والا، نہایت ہی رحم فرمانے والا۔ یہ صفت جو یہ مومنین کے لیے خاص ہے کہ آخرت میں اللہ پاک جو مومنین پر انعام و اکرام فرمائے گا، اپنا رحم فرمائے گا، صرف مومنین ہی اسی کے ساتھ خاص ہیں، کفار کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ رحمان اور لفظ الرحیم یہ دونوں اللہ رب العزت کی صفتیں ہیں، لیکن لفظ رحمان میں جو ہے وہ ایک حرف زیادہ ہے۔ الرحمن جو کھڑی زبر ہے وہ بھی دو حرفوں کے کئی مقام ہوتا ہے، کھڑی زبر والا حرف۔ تو عربی گرامر کے اندر ایک قاعدہ بھی ہے کہ جتنا زیادہ حروف ہوں گے اتنا زیادہ معنی ہوگا۔ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، کہ حروف کی زیادتی جو ہے وہ معنی کی زیادتی پر کثرت کرتی ہے، دال ہوتی ہے۔ تو دنیا میں سب کے لیے وہ رحمان ہے، وہ بھلے مشرک ہیں، منافق ہیں، کفار ہیں، جس مذہب سے ان کا کیا تعلق ہے، مسلمان ہیں، اور آخرت میں وہ صرف مومنین کے لیے رحیم ہوگا۔ تو یہ بسم اللہ ہے، اور یہ بسم اللہ کا پڑھنا جو ہے وہ کبھی اللہ کے نام کا پڑھنا لینا یہ فرض ہوتا ہے۔ انسان حلال جانور کو یا حلال پرندوں کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا فرض ہے۔ اگر جان بوجھ کر نہیں پڑے گا تو وہ حلال جانور ذبح نہیں ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا، وہ مردار ہوگا۔ اور اسی طرح کبھی واجب ہوتا ہے امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اور قرائے مکہ کے نزدیک اور فقہائے مکہ کے نزدیک یہ بسم اللہ جو ہے سورۃ فاتحہ کے شروع میں پڑھنا جو یہ واجب ہے۔ ہم حنفی ہیں، حنفی مسلک سے ہمارا تعلق ہے، حنفیہ کے نزدیک نہیں، شافعیہ کے یہاں بسم اللہ جو ہے سورۃ فاتحہ کے شروع میں پڑھنا یہ کیا ہے، واجب ہے۔ اور کبھی بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہوتا ہے ہر ذی شان کام کے شروع میں، ہر اچھے کام کے شروع میں، جس طرح حدیث مبارکہ ہم نے سنی کل امر ذی بال لم یبدا، ہر اچھا ہر ذی شان کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ ناقص ہوتا ہے، دم بریدہ ہوتا ہے۔ ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے، اور ہر اچھے کام سے مراد جو ہے وہ ہر اچھا کام، ذی شان کام، یہاں تک کہ دروازہ بند کریں، کسی چیز کو ڈھکنا ہے، جی کتاب پڑھنی ہے، نماز کی ابتدا کرنی ہے، جنازہ ہے، مسجد کی طرف جانا ہے، بسم اللہ، یہاں تک کہ وضو کرتے وقت ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا۔ اگر واش روم میں وضو نہیں کر رہے، جہاں واش روم متصل ہے اگر وہیں وضو نہیں کر رہے تو ہر عضو کو دھونے کے وقت بسم اللہ کا پڑھنا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ اور کبھی مکروہ ہوتا ہے سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا مکروہ ہے، اور کبھی حرام ہوتا ہے بسم اللہ کا پڑھنا۔ ہر ممنوع کام جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس کے آغاز میں بسم اللہ کا پڑھنا یہ حرام ہوتا ہے۔ چوری کرنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا، شراب پینے سے اللہ پاک نے منع فرمایا، زنا ہے، ڈاکہ ہے، سود ہے، جتنے بھی کہے منہیات جن سے اللہ پاک نے روکا ہے، ممنوع کام ہے، ان کے آغاز میں بسم اللہ کا پڑھنا یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بسم اللہ کے متعلق ہم نے چند باتیں سنی۔ بسم اللہ جو ہے ہم ہر کام کے شروع میں پڑھا کریں، اپنے کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھا کریں، اس سے برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، اللہ کے نام سے جو ہے وہ ہمارا کام بھی کمپلیٹ ہو جائے گا صحیح سلامت۔ اللہ کے فضل و کرم سے دین سیکھنے کے لیے، علم کی طلب کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تو طالب علم کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ احادیث مبارکہ میں طالب علم کا ذکر بھی آیا ہے اور بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے، طالب علم بنتا ہے، اس کے لیے کوئی عمر کی حد نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ اتنی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے جائے وہ طالب علم ہے، اور اتنی عمر میں جائے تو وہ طالب علم نہیں ہے، بلکہ کوئی قید نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کو طلب کرو ماں کے پگوڑے سے لے کر، گود سے لے کر لحد کے جانے تک، قبر کے جانے تک۔ اشارہ کیا ہے کہ زندگی کی ابتدا سے لے کر جیسے ہی سمجھ بوجھ ہو، انسان کو باشعور ہو، علم سیکھنا شروع کرے اور بڑی عمر تک جو وہ علم سیکھتا رہے۔ اب اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ کتنے صحابہ کرام بڑی عمر میں مشرف اسلام ہوئے، اللہ پاک نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، تو بڑی عمر میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم سیکھا، اپنے ساتھیوں سے یعنی صحابہ کرام سے انہوں نے کیا علم سیکھا۔ تو اس سیکھنے کے لیے کوئی پیریڈ، کوئی قید، کوئی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ اعزاز ہے اور شرف ہے۔ جس عمر میں بھی انسان علم کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اسی میں کیا ہے، اس کے لیے ایک فضیلت اور اس کے لیے ایک شرف ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کثرت سے احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے جو جاتا ہے، جو طالب علم ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم، اس کے تحت بہت ساری احادیثیں لکھی ہیں۔ جو بندہ علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، طالب علم ہوتا ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے، بہت ساری انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ انہوں نے لکھی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من برت قدمہ فی طلب العلم، جس کے قدم جو ہے علم کی طلب میں چلے، جو بندہ علم کی طلب میں نکلا، حرم اللہ جسدہ علی النار، اللہ پاک اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے حرام فرما دیتا ہے، جہنم کی آگ اس کے جسم پر حرام فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا واستغفر لہ ملکاہ، اس کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِن مَاتَ فِي طَلْبِهِ مَاتَ شَهِيدًا، اور اسی علم کی طلب میں اگر فوت بھی ہو گیا، اسے شہادت نصیب ہوئی۔ اور فرمایا وَكَانَ قَبْرُهُ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اور اس کی قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ۔ وَيُوَسِّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، اور اس کی قبر کو اللہ پاک اتنی وسعت دے دیتا ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے۔ وَيُنَوِّرُ عَلَىٰ جِيرَانِهِ 40 قَبْرًا عَنْ يَمِينِهِ، اب اس علم کی طلب کے لیے نکلا، فوت ہو گیا، اللہ پاک اس کی قبر کو بھی منور فرماتا ہے، اور اس کی قبر کے آس پاس جتنے اس کے پڑوسی ہوتے ہیں، مسلم ہوتے ہیں، ان کی قبروں کو بھی منور فرماتا ہے۔ 40 قبریں، اور 40 قبریں جو آئیں یمین ہی اس کی سیدھی جانب، اور اسی طرح فرمائے وَأَرْبَعِينَ قَبْرًا عَنْ يَسَارِهِ، اور 40 قبریں اس کی الٹی جانب، وَأَرْبَعِينَ عَنْ خَلْفِهِ، اور 40 قبریں اس کے پیچھے، وَأَرْبَعِينَ أَمَامَهُ، اور 40 قبریں اس کے آگے۔ یہ علم کی فضیلت، یہ علم کی شان ہے۔ قبر وسیع و کشادہ بھی اور منور خود بھی، اور اس کے آس پاس چاروں طرف سیدھی جانب، الٹی جانب، آگے اور پیچھے اس کی 40 قبروں کو جو ہے روشن کیا جاتا ہے، منور کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَنَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ، علم کی طلب میں جو نکلتا ہے، علم کو حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ پاک اسے علم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، وہ عالم بن جاتا ہے۔ اب اس کا سونا بھی عبادت ہے، بستر پر سویا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ، اس کا مذاکرہ کرنا، بات چیت کرنا، یہ بھی ایک تسبیح ہے۔ اور فرمایا وَنَفْسُهُ صَدَقَةٌ، اور اس کا سانس لینا، یہ بھی اللہ پاک صدقے کے طور پر بنا دیتا ہے۔ وَكُلُّ
قطرۃ نظرت من عینہ ہے، اور اس کی آنکھ سے جو بھی قطرہ نکلتا ہے اللہ پاک اسی قطرے کو سمندر جیسا بنا لیتا ہے، اور وہی سمندر جیسا جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بہا کے لے جاتا ہے۔ فرمایا فمن اہان العالم، جس بندے نے عالم کی اہانت کی گویا کہ فقد اہان اللہ، اس نے اللہ کی اہانت کی، اور جس بندے نے اللہ کی اہانت کی اللہ پاک اہانہ اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اسے ذلیل کرے گا، قیامت والے دن اس کے لیے رسوائی ہے۔ تو یہ طالب علم کی فضیلت کے متعلق آپ نے حدیث مبارکہ سنی جو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس کو نقل کیا۔ اور اسی طرح علم کی طلب میں حریص ہونا چاہیے انسان کو، جی حرص منع ہے لیکن چند چیزوں میں اجازت ہے۔ علم کی طلب میں بھی انسان کو لالچی حریص ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ حرص ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ علم سیکھوں، زیادہ سے زیادہ جانوں، دینی معلومات، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، حج کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، قربانی کے متعلق، نماز جنازہ کے متعلق، طہارت کے متعلق، جتنے بھی دینی احکامات ہیں زیادہ سے زیادہ ان کو کیا ہے سیکھوں۔ اور صحابہ کرام اس چیز پر جو ہے وہ حریص تھے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے عرض کی کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، زدنی کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوصی کا بتقوی اللہ، انہیں وصیت فرمائی تقوی کی کہ تقوی کو اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور تقوی کیا ہے؟ یہ تفسیر مظہری والے نے یہ لکھا ہے مختصراً تقوی کی تعریف، اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقد حیث امرک، یعنی اللہ پاک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تمہیں منع کیا ہے، جن کاموں سے منع کیا ہے وہیں ہم حاضر نہ پائے، اللہ پاک ہمیں وہاں نہ دیکھے، ولا یفقد حیث امرک، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہیں ہمیں غیر حاضر یعنی مفقود گم نہ پائے۔ یہ تقوی کی تعریف کی ہے صاحب مظہری والے نے کہ تقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، کہ اللہ پاک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے منع فرمایا، جتنے بھی ممنوع کام ہیں جن کاموں سے روکا ہے وہاں نہ دیکھے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہیں ہمیں غیر حاضر نہ پائے، یہ تقوی کی تعریف ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو بھی پہلی وصیت یہ فرمائی اوصی کا بتقوی اللہ، کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں تقوی اللہ، کہ تو اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی تقوی کو اختیار کر۔ جب تو تقوی کو اختیار کرے گا فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، تیرے تمام کے تمام معاملات مزین ہو جائیں گے، دنیا کے جتنے معاملات ہیں اس تقوی کو اختیار کرنے سے وہ آراستہ ہو جائیں گے، وہ مزین ہو جائیں گے، وہ بہتر ہو جائیں گے، وہ اچھے ہو جائیں گے، وہ تیرے لیے پریشانی اور مشکلات کا اور آفات و بلیات کا اور حادثات کا تیرے لیے سبب نہیں بنیں گے، بلکہ تیرے لیے آراستہ مزین ہوں گے۔ یعنی تیرے ہر کام میں جب تو تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت جو ہے وہ شامل حال ہوگی، تیرے ساتھ ہوگی۔ اور اسی طرح وہ صحابی رسول نے پھر عرض کی قلت زدنی، یہ علم پر حریص ہونے کے متعلق حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہے ہیں کہ بس نہیں کہ بس تقوی اختیار کروں گا اللہ پاک میرے ہر معاملے کو مزین فرما دے گا، لیکن وہ صحابی رسول نے پھر عرض کی کہ زدنی، کہ مجھے اور نصیحت کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، کہ تو تلاوت قرآن کو لازم پکڑ، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو لازم پکڑ، و ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کو بھی لازم پکڑ، یعنی لازمی کلام الہی کی تلاوت کر۔ ہم ہیں خالی قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی الماریوں کی زینت بناتے ہیں، طاقوں کی زینت بناتے ہیں، جز دانوں میں رکھے ہوئے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم معمول بنائیں روزانہ کی سطح پہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور کوشش کریں ایک رکوع پڑھیں، آدھا رکوع پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، مختصراً اردو میں تفاسیر آئی ہیں جی، تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، اس سے کیا مراد ہے، ہم نے جو پڑھا ہے وہ سمجھ کے پڑھا ہے۔ تو روزانہ کلام الہی کی تلاوت کو
اپنا معمول بنائیں اور کلام الہی کی تلاوت سے اللہ پاک جو ہے ہمارے سارے معاملات جو ہے وہ آسان فرما دے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ تلاوت کلام الہی کو لازم پکڑو، اللہ کے ذکر کو، فَإِنَّهُ ذِكْرُكَ فِي السَّمَاءِ، جب تو کلام الہی کی تلاوت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ پاک تیرا ذکر جو ہے فی السماء، آسمانوں میں کرے گا۔ کتنی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے جی، اللہ پاک کسی بندے کا ذکر جو ہے وہ آسمانوں میں کرے۔ کلام الہی کی تلاوت وہ زمین پر کر رہا ہے، تسبیح و تعلیل، حمد و ثنا، ذکر و اذکار، اللہ کا نام وہ زمین پر لے رہا ہے، اور زمین سے بہتر مخلوق آسمانی جو مخلوق ہے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک جو ہے اس کا نام آسمانوں میں لے رہا ہے۔ اور فرمایا وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں تیرے چرچے ہوں گے اور زمین میں تیرے لیے روشنی ہوگی، زمین میں تیرے لیے نور ہوگا۔ تیسری مرتبہ اس صحابی رسول نے پھر عرض کی، قُلْتُ زِدْنِی، عرض کی کہ اور مزید مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ یہ علم پر حریص ہونے کی مثال کہ صحابہ کرام علم پر حریص تھے۔ ہم ہیں علماء سے دور بھاگتے ہیں، ہم ہیں صلحاء سے دور بھاگتے ہیں، مسئلہ پوچھنے جائیں گے، کوئی مسئلہ پوچھنے جائیں گے، کوئی اور مسئلہ بتا دیں گے، نماز کے متعلق پوچھنے جائیں گے، رمضان کا مہینہ ہوگا تو روزے کے متعلق کوئی بات ہو جائے گی، زکوٰۃ کے متعلق کوئی بات ہو جائے گی، صدقۃ الفطر کے متعلق کوئی بات ہو جائے گی، کہیں نماز جنازہ آ گیا ہے تو اس کے متعلق بات ہو جائے گی۔ یعنی ہم دور بھاگتے ہیں علماء کرام سے، ہمیں قریب جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے جی، اور علم کی طلب میں ہمیں حریص ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بس ایک بات پوچھ لی اور بس نہیں، بلکہ سیکھنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے، علم کے متعلق حریص ہونا چاہیے۔ اور صحابی رسول نے تیسری مرتبہ پھر عرض کی کہ مجھے اور کوئی وصیت فرمائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے ہے کہ تو خاموشی کو اختیار کر، کثرت سے خاموشی، یعنی لغویات سے بچ، فحش کلام سے بچ، جھوٹ، غیبت، حسد وغیرہ ساری چیزیں ہیں، ان سے تو بچ۔ جب ان سے تو بچے گا فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، یہ چیزیں تیرے لیے شیطان کو ڈرا دے گی۔ جب تو خاموشی اختیار کرے گا اور ان لغویات، فحش کلاموں سے تو بچے گا، دوسرے الفاظ میں کہ شیطان بھی تو اس سے ڈرے گا، شیطان بھی تو اس سے کیا ہوگا، ڈرے گا، وہ بھی تو اس سے دور بھاگے گا۔ جب شیطان ہم سے دور بھاگے گا، جب ہم لغویات کی طرف نہیں جائیں گے، ہم جو ہے بیہودہ بات یا جتنے بھی ممنوع کام ہیں ان کی طرف کیا ہے نہیں جائیں گے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ کثرت خاموشی جو ہے وَعَوْنٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، یہ تیرے لیے دین کے جتنے معاملات ہیں ان کے لیے یہ خاموشی جو ہے مددگار ہوگی جی، کثرت سے خاموشی اختیار کا۔ اب یہ بات بھی نہیں ہے کہ کثرت سے خاموشی اختیار کرنا، کلام الہی کی تلاوت نہیں کرنا، درود پاک نہیں پڑھنا، علم دین کو نہیں پڑھنا، نہیں، اس سے مراد ہے وہ جو لغویات، جو بیہودہ باتیں ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے جی، اور اسی طرح اور ایسی باتیں کرنا جو انسان کو گناہوں کی طرف کیا لے جاتی ہیں، ایسی باتوں سے جو ہے وہ دور رہنا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کثرت سے خاموشی اختیار کرے گا شیطان بھی ڈرے گا، اور دوسرا یہی خاموشی جو ہے وَعَوْنٌ لَكَ لِأَمْرِ دِينِكَ، تیرے دین کے جتنے معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں، ان کے لیے آسان کر دے جی۔ اب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا، کہ گرمیوں کی راتیں ہیں، چھوٹی سی راتیں ہیں، اس ٹائم نیند آتی ہے، مزے سے آتی ہے فجر کے ٹائم میں، لیکن کثرت سے خاموشی اختیار کریں گے، لغویات سے بچیں گے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہمارے لیے آسان ہوگا جی۔ سردیوں کا موسم ہے، سخت سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اور مسجد کی طرف جانے میں ہمارے لیے خاموشی جو ہے مددگار ہوگی، علم کو سیکھنے کے لیے ہمارے لیے مددگار ہوگی، اور جتنے معاملات ہیں دینی ان کے لیے ہمارے لیے مددگار ہوگی۔ تو پھر چوتھی مرتبہ اس صحابی رسول نے جو ہے وہ عرض کی کہ مجھے اور وصیت کریں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک وکثرۃ الضحک، کہ کثرت سے ہنسنا جو ہے یہ چھوڑ دو، ہنسا نہیں کرو، کثرت سے ہنسنا جو ہے وہ چھوڑ دو۔ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ،
یہ کثرت سے ہنسنا جو ہے یہ دل کو مردہ بنا لیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسنا کم ہے لیکن آخرت کو یاد کر کے رونا زیادہ ہے۔ لیکن ہم اس کے برعکس ہیں، ہم ہنستے زیادہ ہیں، آخرت کی فکر اور یاد اور خوف خدائی سے ہماری آنکھیں جو ہے وہ بہت کم روتی ہیں۔ آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز جو ہے یہ دل کو مردہ بنا لیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَيَذْهِبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، اور چہرے کے نور کو بھی لے جاتی ہے۔ تو بلا 7 مرتبہ عرض کی اس صحابی رسول نے، تو اللہ کے رسول نے انہیں 7 وصیتیں کی۔ جو وصیتیں کی وہ صرف ان کے لیے نہیں تھی، وہ امت کے لیے تعلیم تھی، قیامت تک آنے والی امت کے لیے بھی تعلیم ہے۔ ہم بھی انہی چیزوں کو اختیار کریں، ہم بھی علم سیکھنے پر حریص بنیں، ہم علم سیکھنے کے لیے ٹائم نکالیں جی، تاکہ علم سیکھ کر ہم اسی پر کیا عمل کریں، ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ جو ہے علم کے متعلق جو ہے وہ تفسیر کبیر میں نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک اور طلباء کرام جو علم کو کیا سیکھتے ہیں ان کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ جہنم سے جو آزاد لوگ ہیں ان کو دیکھے، ان کی طرف نظر کرے، انہیں کیا ہے دیکھے، فَلْيَنظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، اسے چاہیے کہ جو متعلمین یعنی دین کو سیکھنے والا، معلم استاد کو کہتے ہیں، متعلم سیکھنے والے کو کہتے ہیں، جو دین سے پیار اور دین سے وابستہ ہیں اور اس کو سیکھنے والے ہیں، اسے چاہیے کہ اس طالب علم کو دیکھے۔ جہنم سے آزاد بندے کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ طالب علم کو دیکھے۔ اور آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ ما من متعلم، کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، متعلم یعنی سیکھنے والا، یختلف الی باب عالم، وہ مختلف عالم کے دروازوں پر جاتا ہے، علم کے دروازوں پر جاتا ہے، جب جاتا ہے وہ کتب اللہ لہ بکل قدم عبادت سنۃ، اللہ پاک اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کو لکھ دیتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کو کیا ہے لکھ دیتا ہے اللہ پاک اس کے لیے۔ اور فرمایا وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ہر قدم کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک شہر کو بنا دیتا ہے۔ مدینہ عربی کے اندر شہر کو کہتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةٌ فِي الْجَنَّةِ، ہر قدم کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک شہر کو بنا لیتا ہے۔ یمشی علی الارض، چلتا زمین پر ہے، والارض تستغفر، زمین اس کے لیے بخشش طلب کرتی ہے۔ اور فرمایا ویمسی، اور شام کرتا ہے، ویصبح، اور صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا وشہدت الملائکۃ لہم، کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کس بات کی، بأنہم اتقاء اللہ من النار، یہ ایسے لوگ ہیں ان کو اللہ پاک نے جہنم سے آزاد کیا۔ طالب علم کی یہ فضیلت، الحمدللہ ہم بھی علم کی طلب کے لیے نکلے ہیں، طالب علم بن کر آئے ہیں اور علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی، خوشنودی کے لیے علم دین کو سیکھیں اور سیکھ کر اسی پر عمل کریں، اور ہم بھی طالب علموں کے زمرے میں آئیں گے، اور ہمارے لیے بھی یہی فضیلت ہوگی جو حدیث مبارکہ میں آئی ہے، بشرطے کہ اخلاص ہو، خلوص ہو، اور بغیر کسی ریاکاری کے ہم علم سیکھنے آئیں، سیکھ کر اس پر کیا عمل کریں، زندگی گزاریں، اس کو دوسروں تک کیا پہنچائیں، تو یہ فضیلت ہے۔ اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں علم کی فضیلت کے متعلق۔ جب انسان علم سیکھتا ہے اس کے لیے حق حق ہو جاتا ہے، باطل باطل ہو جاتا ہے، اور گمراہی سے نکل کر وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ اور خود یہ حدیث مبارکہ ہے، آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج یطلب بابا من العلم، جو بندہ علم کا باب سیکھنے کے لیے جاتا ہے اور علم سیکھ کر لیرد بہ باطلا الی حق،
تاکہ وہ باطل کو رد کرے اور حق کی طرف آئے۔ اور فرمایا او دلالا الی ہدن، وہ رد کر کے وہ ہدایت کی طرف آئے۔ کان عملہ کا عبادت 40 عاما، اس کے لیے اتنی عبادت کا ثواب ہے جس طرح 40 سال کی عبادت کا ثواب اسے دیا جاتا ہے، کہ اس کے لیے یہ عمل کرنا، دین سیکھنے کے لیے جانا اور واپس آئے، حق حق باطل باطل، جی، اور باطل سے وہ یعنی کہ واپس یعنی رد کر دے باطل کو اور حق کی طرف کیا ہے وہ آ جائے، تو اس کے لیے 40 سال کی عبادت کا اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو ہم الحمدللہ طالب علم ہیں اور دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اسی پر استقامت اختیار فرمائے اور دین سیکھنے کا ہمیں ذوق اور شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ آج ہماری پہلی نشست تھی، آج ہمارا آغاز تھا علم سیکھنے اور سیکھنے کے متعلق ہم احادیث مبارکہ اور اسی طرح سلف صالحین کے اقوال بھی ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک گزرے ہیں، انہوں نے ایک مشہور و معروف کتاب بھی لکھی ہے، کریمہ سعدی اس کا نام ہے، ابتدا میں فارسی زبان میں ہے، جو درس نظامی کے طلباء ہوتے ہیں ان کو یہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی کے اندر بھی انہوں نے علم کے متعلق ایک باب لکھا ہے، در بیان فضیلت علم، یعنی علم کی فضیلت کے بارے میں ایک باب انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کہا بنی آدم از علم یا بد کمال، کہ آدم کا بیٹا علم سے کمال پاتا ہے، آدم کا بیٹا یہ کمال جو ہے علم سے ہے، نہ از حشمت و جاہ و مال و منال، نہ روب سے، نہ دبدبے سے، نہ مال و دولت سے، نہ اسباب سے، فیکٹریوں سے، نہ مال و دولت سے، جتنا ان سے کمال نہیں پاتا، بلکہ آدم کا بیٹا جو ہے، آدم سے بیٹے سے مراد جو ہے انسان جو ہے کمال جو پاتا ہے وہ کس سے پاتا ہے؟ علم سے پاتا ہے۔ علم کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اس کی دنیا سنور جاتی ہے اور آخرت بھی اللہ پاک اس کی روشن فرمائے گا، جی۔ تو اور دوسرا شعر انہوں نے لکھا چو شمع اسپہ علم باید گداخت، کہ علم کے پیچھے موم کتنا پگھلنا چاہیے، علم کے پیچھے موم کتنا پگھلنا چاہیے۔ ہم تو آسانی کے ساتھ ہیں، جو بچے گھر سے نکلتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، اپنے علاقے کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے وطن کو، ہر چیز کو چھوڑ کر علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ کبھی انہیں کھانے پینے میں بھی کمی آتی ہے، کبھی پہننے میں بھی، کبھی سونے میں بھی، کبھی بیماری کے حوالے سے، جی۔ وہ علماء کرام فرماتے ہیں 3 چیزیں تو ہوتی ہیں طالب علم کے ساتھ، علت، قلت اور ذلت۔ علت بیماری کو کہتے ہیں، جی، بیمار بھی ہو جائے پھر بھی مسئلہ ہے علاج معالجہ کے لیے، جی۔ اور اسی طرح ذلت بھی اس کے لیے ہے کہ استاد صاحب کہیں گے صبح 4 بجے اٹھنا ہے اور اٹھ کے جو ہے وہ نماز تہجد بھی پڑھنی ہے اور سبق بھی یاد کرنا ہے، یہ کلاس کے ٹائم ہے، یہ سونے کے ٹائم نہیں ہے، جی۔ اور اسی طرح قلت بھی ہوتی ہے، گھر سے باہر ہوتا ہے، کھانے پینے کی قلت ہوتی ہے، سونے کی قلت ہوتی ہے، پیسے کی قلت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ قلت ذلت، یہ 3 چیزیں کیا ہے طلباء کے ساتھ کیا رہتی ہیں۔ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں چو شمع اسپہ علم باید گداخ، علم کے پیچھے موم کی طرح پگھلنا چاہیے۔ موم اپنے آپ کو پگھال کے اس جگہ کو روشن کرتی ہے اور دوسروں تک وہ روشنی پہنچاتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو مٹا کے، اپنے من کو ختم کر کے علم سیکھ کر ہم بھی علم جو ہے خود بھی علم نافع، علم حاصل کرنے والے اور علم پر عمل کرنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کیونکہ بغیر علم کے اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، بغیر علم کے اللہ کی پہچان۔ فرمائے خرد مند باشد طلبگار علم، عقل مند جو ہوتا ہے وہ علم کا طلبگار ہوتا ہے، جس کو اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، عقل ہے، تو عقل مند جو ہے وہ علم کا کیا ہوتا ہے؟ طلبگار ہوتا ہے۔ کہ گرم است پہ واسطہ بازار علم، کیونکہ علم کا بازار جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے۔ علم کا بازار کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ گرم ہوتا ہے۔ تو علم کے متعلق اور طالب علم کے متعلق آج ہم نے کچھ سنا، آج ہماری پہلی نشست ہے، تو قربانی کی فضیلت، کیونکہ قربانی قریب ہے اور قربانی کے احکامات اور مسائل بھی ہم نے سیکھنے ہیں۔ آج قربانی کے فضیلت کے متعلق چند باتیں سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے مسائل جو ہے وہ اگلے اتوار کو ہم سنیں گے۔ یاد رکھیے قربانی کے متعلق جو ہے بہت ساری قرآنی آیات ہیں،
سابقہ امتوں میں بھی قربانی رہی ہے اور امت محمدیہ میں بھی کیا قربانی رہی ہے۔ کہ کیا فصلی لربک وانحر، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہوا کہ آپ نماز بھی پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا بھی کیا ہو، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا بھی حکم ہوا قربانی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں مختلف انبیاء کرام کے زمانے میں یہ قربانی کہہ رہی ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ ہے، جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، فرماتی ہیں ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ قربانی والے دن اللہ پاک کو ابن آدم کے اعمال میں سے سب سے زیادہ عمل پسندیدہ جو ہے وہ خون بہانا ہے۔ خون بہانے سے مراد یعنی قربانی کرنا ہے۔ اب یہ جو خون بہاتا ہے قربانی کرتا ہے، فرماتی ہیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لا یاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا، کہ بے شک یہ آئے گا قیامت والے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، واشعار اور اپنے بالوں کے ساتھ، واظرافہا اور اپنے ناخن کے ساتھ، وان الدم لا یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض، اور فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں زمین پر خون بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پہنچ جاتی ہے، یعنی اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے جی۔ لہٰذا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فطیبوا بہا، اس کو خوش دلی سے کیا کرو، اس کو کیا ہے خوش دلی سے کیا کرو۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ بھی سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب نے قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، کہ قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مختصراً کی، اللہ پاک ہمارا آنا قبول فرمائے، ہمیں علم نافع دین سیکھنے کا ذوق و شوق جذبہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہر اتوار کو 2 سے 3 بجے تک یہ کلاس ہوتی ہے، آپ خود بھی تشریف لایا کریں اور دوسروں کو بھی بتایا کریں۔ اللہ پاک ہمیں دین سیکھنے کا ذوق و شوق جذبہ عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین یا رب العالمین، جو کچھ تیرے رحم و کرم سے فضل و کرم سے سنا سیکھا یا رب العالمین، اسی پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے رحیم و کریم مولا، ہمیں علم سیکھنے کا ذوق عطا فرما، علم سیکھنے کا جذبہ عطا فرما یا رب العالمین، ہمیں علم نافع عطا فرما، علم کو سیکھ کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رحیم و کریم مولا، اسی دین کا صدقہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ جتنے حضرات اس کورس میں موجود ہیں سب کی اہل خانہ کی، اعزاء اقربا دوست احباب اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے یا رب العالمین ان کی غیب سے مدد فرما۔ جملہ مسلمانوں کے جان و مال عزت و آبرو میں یا رب العالمین خیر و برکتیں عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے رحیم و کریم مولا، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔